روایت میں آیا ہے جس کو تہذیب میں امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کشف المحجوب کے اندر حضور گداتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ نیچے آ جائے اب اولیاء اللہ کی طرف کہ اللہ کے ولی جب توبہ کرتے تھے تو پھر ان کے احوال کیسے تبدیل ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بادشاہ، ان کے جو دادا تھے یہ خراسان کے بھی بادشاہ تھے، بلخ کے بھی بادشاہ تھے۔ یہ خراسان جو ہے نا یہ بلخ کا ایک صوبہ تھا، اس کے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ انہوں نے شہزادے تھے اور بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ شاہانہ زندگی گزر رہی تھی، شاہانہ زندگی گزر رہی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن خیال آیا کہ جنگل کی طرف جاؤں، شکار کرنے جاؤں، تو آپ نے نشانہ لگایا ایک ہرن کی طرف، تو غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم کیا کر رہے ہو؟ توجہ کی، کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم کیا کر رہے ہو؟ توجہ کی، کوئی نہیں تھا۔ پھر ہرن، اس کو رب تعالیٰ نے آواز دے دی تھی، وہ بولا انسانی زبان میں، اے ابراہیم بن ادہم جو تم سامان اکٹھا کر رہے ہو یہ نفع بخش نہیں ہے۔ اگر متاع سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو پھر آخرت کا سامان اکٹھا کرو، وہ تمہیں نفع بخشے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، جب یہ بات سنی نا سہمے خاموش ہو گئے، محل آئے اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے، تبدیل ہو گئے، شاہانہ زندگی کو آہستہ آہستہ ترک کرنا شروع کر دیا۔ محل میں آئے، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، وہ شخص نہ محل میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اے جوان، اے شخص کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا محل میں اونٹ تو نہیں ملتے، محل میں اونٹ تو نہیں ملتے۔ اس جوان نے جو جملہ کہا، جو بات کہی حضرت ابراہیم بن ادہم کو وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم اگر محل میں اونٹ نہیں ملتے تو رب بھی محل میں نہیں ملتا، تخت پر بیٹھے بیٹھے رب بھی نہیں ملتا۔ اگر رب کے متلاشی ہو پھر جنگلوں کی طرف رخ کرو، ریگستان کی طرف رخ کرو، صحرا کی طرف رخ کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ اس جوان کی، اس شخص کی یہ بات سنی نا، ساری عیش و عشرت بادشاہی کو ترک کیا، سفر کیا، مکہ المکرمہ کی مجاوری کی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور بھی بزرگان دین کی صحبت میں رہے، صوفیاء کی صحبت میں رہے، اور مکہ المکرمہ کے طواف کیے، وہاں کی مجاوری کی، اور سفر کرتے 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 شام کی طرف جا پہنچے۔ وہاں پر سمندر کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے خبر ہوئی بلخ کا شہزادہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ آیا اور اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو ٹھوکرے ہیں، اتنا شاہانہ زندگی چھوڑ کر یہ سمندر کے کنارے کیا کر رہے ہو؟ شاہانہ زندگی تیری گزر رہی تھی، یہاں سمندر کے کنارے کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے نا سوئی کے ساتھ گدڑی سی رہے تھے، گدڑی سی رہے تھے، ہاتھ میں سوئی تھی، سوئی اٹھائی اور سمندر میں پھینک دی۔ جیسے ہی پھینکی بادشاہ قریب تھا اور آپ نے حکم دیا مچھلیوں کو، اے مچھلیوں میری سوئی جلدی سے لے کے آؤ۔ سمندر کی ساری مچھلیاں اوپر کی طرف آ گئی اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ وہ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تیری جو بلخ کے اندر حکومت تھی چند نفوس پر تھی، چند لوگوں پر تھی، اب جب رب تعالیٰ سے میں نے ناطہ جوڑا ہے، میں نے لو لگائی ہے رب تعالیٰ سے، میں نے جب سے سچی توبہ کی ہے، اب میری جو سلطنت ہے، میری حکومت ہے، بحر و بیکراں کے پرندوں پر بھی ہے، بحر و بیکراں کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کے اوپر بھی میری حکومت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، انہوں نے توبہ کی، بادشاہی کو ترک کیا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں مقام کیا دیا، بحر و بیکراں جانوروں پر رب تعالیٰ نے حکومت دے دی، جانوروں پر آپ کی حکومت کی۔ کیا کیا؟ توبہ کی۔